سورة النحل آیت نمبر 56. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ويجعلون واقع التبور یجعلون وہ بناتے ہیں لما اس چیز کو لا یعلمون نہیں وہ جانتے اس کو نصیبا حصہ مما اس میں سے رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا اللہ اللہ کی قسم لَتُسْأَلُنَّ البتہ تم ضرور ضرور سوال کیے جاؤ گے عما اس چیز کے بارے میں کنتم تھے تم تفترون کرتے وَيَجْعَلُونَ اور وہ بناتے ہیں للہ اللہ کے لیے البنات بیٹیاں سبحانہ وہ پاک ہے وَلَهُمْ اور ان کے لیے ما وہ ہے یشتہون جو وہ چاہیں وَإِذَا اور جب بشر خوشخبری دیا جاتا ہے احدہم ان میں سے کوئی ایک بالانثی مؤنث کی ظل ہو جاتا ہے وجہہ اس کا چہرہ مسودہ سیاہ وہو اس حال میں کہ وہ کظیم غم سے بھرا ہوتا ہے یتوارا وہ چھپتا ہے من سے القوم قوم سے من سے یکی وجہ سے سوئی بری ما اس چیز کے بشیا وہ خوشخبری دیا گیا بھی اس کے ساتھ ایمسکو حمزہ کا مطلب کیا یمسکو وہ اسے روکے رکھے گا علا پر ہون رسوائی ام یا یدسو وہ اسے ترگور کر دے گا دنسا دے گا فی میں تراب مٹی علا خبردار ساء بہت برا ہے ما جو یحکمون وہ فیصلہ کرتے ہیں للذین ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے بالآخرہ آخرت مثل صفت ہے السوء بری وللہ اور اللہ کے لیے المثل صفات ہیں الاعلی عمدہ وہو اور وہ العزیز غالب ہے الحکیم حکمت والا ہے وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور وہ بناتے ہیں اس چیز کے لیے جسے وہ نہیں جانتے ایک حصہ اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ اللہ کی قسم تم ضرور ضرور سوال کیے جاؤ گے اس جھوٹ کے بارے میں جو تم گڑھتے ہو وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں وہ اس سے پاک ہے اور ان کے لیے وہ ہے جو یہ پسند کرے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ اور ان میں سے جب کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به وہ چھپتا ہے لوگوں سے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے دی گئی ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب کیا وہ اس رسوائی پر ہی اپنے نفس کو روکے رکھے یا اس کو مٹی میں درگور کر کے اس رسوائی کو ختم کرے الا ساء ما یحکمون خبردار بڑا برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے بری صفات ہے وللہ المثل الاعلی اور عمدہ قسم کی صفات اور خوبیاں اور مثالیں اللہ کے لیے وهو العزیز الحکیم وہ غالب ہے حکمت والا ہے
پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہمارے ہی ساتھ شریک بناتے ہیں۔ آپ ظلم کی انتہا دیکھیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے ساتھ شرک، حالانکہ یا تو شرک کرنا تھا تو پھر مال ان کا لے کر آتے کہ جن کو اللہ کے ساتھ شریک بنا ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک اور اللہ کے مال سے کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور پھر کن کے لیے؟ لا یعلمون، ان کے لیے جن کو پتہ ہی کچھ نہیں، یعنی جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں، ان کے قریب کھڑا ہو کے کوئی باتیں کرتا ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یہ ان کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے حصے بناتے ہیں۔ اور ایک اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے حصے، اللہ کے مال میں سے حصے بناتے ہیں بزرگوں کے لیے، وہ حصے کہ جن کا ان کو علم نہیں ہے کہ جی اتنا حصہ جو ہے نا یہ بزرگوں کا اور اتنا اللہ کا ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ اس آیت کو سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ جی 11ویں تاریخ کو دودھ جو ہے نا وہ دربار میں جائے گا۔ 11ویں کو دودھ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ کھیر بنے گی، اور اسی طرح رجب کے کنڈے، اور اسی طرح جناب فلاں سرکار اور فلاں پیر صاحب کے نام پر سبیل، داتا صاحب کے نام پر دودھ کی سبیل، ان کے عرس پر جناب سارا دودھ اور سب کچھ ادھر جائے گا۔ واللہ یہ اس آیت کی اس دور کے اندر بالکل زندہ مثال ہے مشرکوں کی۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کے لیے حصے بنا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ کسی چیز کا اختیار رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ تو یہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے حصے مقرر کرنا یہ اس وقت بھی مشرکین میں تھا اور اب بھی ہے۔ ادھر جا کر نذرانہ، ادھر پیسے ڈالنا گلوں میں، ادھر نیکیں چڑھانا، اور ادھر جا کر جناب خیرات کرنا، اگرچہ اللہ کے نام پر ہی کیوں نہ کوئی کرے، منع ہے، جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو روک دیا تھا۔ آپ نے اس صحابی سے پوچھا تھا جس نے بوانہ مقام پر نظر مانی کہ آپ نے فرمایا کہ ادھر دور جاہلیت کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ کیوں پوچھا؟ کہ شبہے سے بچو۔ اور آج کوئی دربار پہ جا کے کہے کہ میں اللہ کے نام پہ کرتا ہوں، بھائی اگر آپ نے اللہ کے نام پہ کرنا تو اپنے گھر پہ کیوں نہیں کیا؟ وہاں پر جانے کا کیا مقصد تھا؟ تو یہ عین شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے، اور اسی طرح یہاں پر بس نہیں، جتنی برادری کی رسومات ہیں یہ مال میں سے جاہلوں کے لیے، جہالت کے لیے حصے مقرر کرنا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال کو ویسے خرچ کرنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون۔ اللہ کہتا ہے اللہ کی قسم، یہ اللہ قسم کھا رہے جو بغیر قسم کے بات بھی کرے تو اس کی بات میں وزن ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتا ہے کہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے ان جھوٹوں کے بارے میں جو تم باندھتے ہو۔ تم کہتے ہو فلانا سرکار اس کے لیے مال میں سے اتنا حصہ ہے، اس کے لیے مال میں سے اتنا حصہ ہے، اس کے لیے مال میں سے، کس نے کہا ہے تمہیں؟ اللہ نے کہا ہے فلانی طریقہ تم نے فلاں دربار پہ دینا، تو تمہیں یہ بات اللہ یا اس کے رسول نے کہی؟ یہ تم جھوٹ جو باندھتے ہو، اگر تم نے 11ویں کا دودھ نہ دیا تو تمہاری بھینسوں کے تھنوں میں خون آنا شروع ہو جائے گا، جناب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ باتیں تمہیں کس نے کہی؟ اللہ کی قسم تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس افتراء کے بارے میں جو تم باندھتے ہو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ ان کا دوسرا جرم دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں۔ کتنے جرم؟ ایک اللہ کے لیے اولاد ثابت کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ دوسرا ظاہر بات ہے اولاد بیوی سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی نعوذ باللہ ثابت کی، اللہ تعالیٰ بیوی سے پاک ہے۔ اور پھر اولاد ہی نہیں، اولاد میں سے جس کو لوگ
کمتر سمجھتے ہیں بیٹی وہ اللہ کے لیے ثابت کی، اللہ کے لیے بیٹیاں سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے جو چاہیں وہ، یعنی اپنے لیے بیٹے پسند کرے، اللہ کے لیے بیٹیاں۔ یہ مثال وہاں بھی لگتی ہے کہ جو بندہ اپنے لیے تو بڑے القاب اور بڑی عزت پسند کرے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی باری آئے تو اس کو کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ میں بات کو تھوڑا سا کھول رہا ہوں۔ میرا ملازم میری دکان پہ رہ کر میری تنخواہ لے کر اگر میرا حکم نہ مانے تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا بندہ جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس کو سانسیں اللہ نے دی، آنکھیں اللہ، قدم قدم اللہ کا محتاج، وہ اللہ کی نافرمانی کرے؟ کیا یہ اس زمرے میں نہیں آتا کہ میں اپنے لیے تو اپنے ملازم کی نافرمانی برداشت نہ کروں، لیکن خود میں جس کا غلام ہوں اس کی غلامی سے بھی بغاوت کروں؟ خود اپنے مال میں کسی کو شریک کرنا برداشت نہ کروں، اور جب اللہ کی باری آئے تو میں اللہ کی صفات کے اندر غیروں کو شریک کرتا رہوں؟ کیا یہ وہ کیفیت نہیں ہے کہ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، تم اپنے لیے جو چاہو پسند کرو اور رب کے لیے سب کمزور باتیں؟ بھائیو یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہاں پر صرف شرک کا رد نہیں ہے، بہت ساری قباحتیں جس کے اندر ہم لوگ مبتلا ہیں اس کا بھی یہاں پر رد ہوتا ہے کہ جو چیز میں اپنے لیے اپنے مطاقتوں سے برداشت نہیں کرتا تو میں خود رب کے حق میں اس کا مرتکب کیوں، اس جرم کا ارتکاب میں رب کے حق میں کیوں کر رہا ہوں؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ جس کو بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، غم سے بھر جاتا ہے کہ مجھے بیٹی مل گئی، اور اللہ کے لیے وہ چیز ثابت کر رہا ہے۔ اب ذرا مزید بھی دیکھیں، ہماری توہین ہو جائے ہمارا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے غم کی وجہ سے، اللہ کی توہین ہو ہمیں پرواہ کوئی نہ ہو، ہمارے اختیارات میں کوئی مداخلت کرے ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کے اختیارات میں ہم جس کو مرضی داخل کرتے رہے، نعوذ باللہ۔ اور جس نے کسی فوجی کا مذاق اڑایا، جس نے فوج کے ساتھ مذاق کیا، جس نے کسی جنرل کرنل کا مذاق اڑایا، اس کے لیے اتنے سال قید اور اتنا جرمانہ۔ اللہ کے رسول کے کارٹون بنائے کوئی، اللہ کے رسول پر مذاق کرے، آپ کی حدیثوں کا تمسخر کرے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں، اس کے لیے تحفظ ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے کہ جو چیز اپنے لیے ناپسند ہے، اپنے لیے سنے تو چہرہ کالا ہو جائے غم کی وجہ سے، اور اللہ کے لیے آسانی سے وہ چیز۔ بھائیو یہ آیت صرف شرک کا رد نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک پورا منہج، بڑی پوری دعوت پڑی ہے۔ جو ان آیات کو سمجھ جائے گا نا، وہ کبھی اپنے خالق، اپنے رب کے حق میں بھی تقسیم نہیں کرے گا۔ میں اور آپ اس کو سمجھنے سے تاثر ہیں۔ ہم صرف ان آیتوں کو لگاتے ہیں مشرکین کے ساتھ، اور خود ہمارے اپنے دامن کے اندر جو سیاہیاں ہیں ہم ان کی طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے کہ میں رب کے حق میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں کہاں تقسیم کے اندر مبتلا، ہم اس کے لیے تیار بھی نہیں۔ یہ توارا من القوم من سوء ما بشر به، چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے اس بری خبر کی وجہ سے جو اس کو دی گئی۔ اب یہ دل میں سوچ رہا ہے کہ دو صورتیں ہیں، یا تو یہ ذلت برداشت کرو اور بیٹی کو زندہ رکھو، ساری زندگی کا تانا لیتے رہو، اب یہ دسوہ فی التراب، یہ ذلت ختم کرو، بیٹی کو زندہ درگور کرو۔ دو مشکل مرحلوں میں سے ایک مرحلے کو اختیار کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ الا ساء ما یحکمون، جب بیٹی کی تمہارے معاشرے میں یہ حیثیت ہے تو یہ بیٹی تم اللہ کے لیے ثابت کرتے ہو، بڑے بڑے فیصلے کرتے ہو۔ یہاں پر صرف بیٹی کا مسئلہ نہیں ہے، ہر وہ چیز جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں،
ہم وہ چیز اللہ رب العالمین کے لیے آسانی سے اس کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں. یہ بھی سوچنے کا مقام ہے. ہم میں سے کسی کو کہا جائے کہ یار یہ نیکی شروع کرو, اچھا جی میں کرتا ہوں انشاءاللہ, ایک وقت آئے گا میں کروں گا. آپ کا ملازم کہے جی ٹھیک ہے آپ کی میں بات مانوں گا, لیکن کچھ دیر بعد آپ کیسے اس کو برداشت کریں؟ ہمیں یہاں پر اپنی تربیت کے بہت سارے پہلو ملتے ہیں کہ یہ ہمارے جو برے فیصلے ہیں, ہم اپنی دکان کے اندر ایک قانون بنائیں, ہمارا ملازم ہمسائے کی دکان کا قانون لا کے میری دکان پہ چلا دیں, برداشت کریں گے اسے؟ اللہ کا بنایا ہوا قانون اس کو چھوڑ کے آپ اپنے بنائے ہوئے قانون کو اللہ کی مخلوق پہ نافذ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت ہے؟ اس ملک کے اندر دوسرے ملک کا قانون لا کر چلائیں, کہیں کہ جی آپ کے پڑوسی ملک کے اندر یہ ہوتا ہے لہٰذا یہاں بھی میں ایسے کروں گا. کیسے اس کو برداشت کریں؟ آپ کی عدالت ایک چیز کا فیصلہ کرے, کوئی بندہ اس کی مخالفت کرے تو کہتے ہیں جی توہین عدالت, اس کے اوپر مقدمہ دائر کرو. اور تم اللہ کی قرآن کی توہین کرتے ہو, اللہ کے نبی کی احادیث کی توہین کرتے ہو, اس پر مقدمہ ہی کوئی نہیں. الا ساء ما يحكمون, بڑے برے فیصلے جو یہ لوگ کرتے ہیں. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء, یہ جو بری بری مثالیں پیش کرتے ہو نا, تم بری بری صفات دیتے ہو کہ جی اللہ کے لیے ایسے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے, بادشاہ سے ملنے کے لیے وزیر کی ضرورت ہوتی ہے, اور جی وسیلے کے بغیر کام کیسے ہو سکتا ہے. یہ سب تمہاری جائز وسیلہ تو ٹھیک ہے, لیکن جس کو تم ناجائز طریقوں سے وسیلہ ثابت کرنا چاہتے ہو, یہ سب ہیلے بہانے ہیں, یہ سب بری مثالیں اللہ کے لیے نہیں ہیں. للہ المثل الاعلی, اللہ کے لیے بلند صفات ہیں, بلند مثالیں ہیں اللہ کے لیے. یہ تمہاری مثالیں نہیں اللہ پہ چل سکتی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, کیونکہ وہ غالب ہے, ہر چیز پہ تو وہ غالب ہے. الحکیم, اور اس کے ہر کام میں حکمت ہے. جو اس نے کہا اس میں حکمت ہے, تمہاری عقلیں نہیں سمجھ سکتی تو تمہاری عقلوں کا قصور ہے. اور جس سے اس نے روکا اس میں حکمت ہے, تمہاری عقلیں نہیں سمجھ سکتی تو تمہاری عقلوں کا قصور ہے. اس کا ہر فیصلہ حکمت والا اور ہر چیز پہ وہ غالب ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.